اگر کوئی بیٹا اپنی ماں پر ظلم کرتا ہے، ماں کی نافرمانی کرتا ہے، تو میری بات توجہ کے ساتھ سنیں۔ ماں کی اہمیت کیا ہے ان بچوں سے پوچھو جن کے پاس ماں نہیں ہے۔ ماں کی عظمت، ماں کی شان شریعت میں کیا ہے؟ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں باپ کی شان ہے۔ دیکھو جو بچے ماں پر ظلم کرتے ہیں وہ سنیں میری بات۔ حضرت مالک بن دینار حج کرنے کے لیے گئے تو جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تو اللہ پاک نے الہام فرمایا کہ اے مالک بن دینار، سارے لوگوں کے حج قبول ہو گئے لیکن ایک ایسا جہنمی شخص ہے جس کا میں نے 40 سال سے حج قبول نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار نے عرض کی اے اللہ وہ کون شخص ہے مجھ پر ظاہر فرما دے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ وہ شخص نشانی کے طور پر بتایا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہے، اس کے سلاخیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ فلاں بستی میں اس جانب رہتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار اس کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ جب تلاش میں نکلتے ہیں تو کچھ لوگ ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں، کہا ان کے بارے میں پوچھتے ہو تو بہت نیک اور پرہیزگار ہیں، بہت ہی پرہیزگار ہیں، ولی صفت ہے۔ اس طرح کی باتیں کہیں تو حضرت مالک بن دینار کو تعجب ہوا۔ آخر کار وہاں پہنچ گئے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو مالک بن دینار نے دستک دی اس کے دروازے پر۔ جب دستک دی تو اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ، اور مالک بن دینار نے جیسے سلام کیا تو اس نے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ تم مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرا حج قبول نہیں کیا۔ تو حضرت مالک بن دینار نے تعجب کیا کہ اس کو پہلے ہی کیسے پتہ چل گیا۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 40 سال سے یہ کوئی نہ کوئی بات بتانے آتا ہے، اللہ پاک کسی ولی پر، اپنے محبوب پر یہ الہام کرتا ہے، وہ مجھ تک یہ بات بتاتا ہے آ کر کے۔ 40 سال سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے اس سے کہا آخر تم سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا کہ اللہ پاک نے تمہارے 40 سال سے حج کو قبول نہیں کیا؟ تو کہنے لگ گیا کہ رمضان کا چاند نظر آیا، میں اس رات شراب پی کر کے اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا، ماں نے مجھ کو ڈانٹا اور مجھے سمجھانے لگی، مجھے غصہ آ گیا اور میں نشے میں ذی ہوش نہیں تھا۔ نشہ اتنا زیادہ طاری تھا کہ میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا اور میری ماں تندور میں جا کر کے گر گئی اور وہ جل کر کے راکھ ہو گئی۔ میں اسی نشے کی حالت میں سو گیا، میری بیوی نے مجھ سے کچھ نہ کہا، لیکن میں جب صبح ہوش میں ہوا تو میری بیوی نے کہا اے ظالم، یہ تو نے کیا کر دیا؟ جس کوک نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا تو نے اسی کوک کو آج راکھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ وہ شخص بتاتا ہے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگ جاتے ہیں یہ بات سن کر کے، اور اس پر جلال کرتے ہیں آپ۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت ایک ہتھیار منگایا اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا، اور لعنت کے لیے میں اس ہاتھ کو لٹکائے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار نے جب اس کا یہ جملہ سنا تو حضرت مالک بن دینار جلال میں آ گئے اور واپس جانے لگے۔ جب واپس جانے لگے تب وہ چیخنے لگا، رونے لگا، اس قدر چیخا کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت مالک بن دینار پر الہام فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ تم پڑھاؤ۔ حضرت مالک بن دینار عرض کرتے ہیں مولا یہ تو بہت گناہ گار ہے، اس نے تو اپنی ماں کو زندہ جلا دیا۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے اس کا حساب و کتاب اس کی ماں پر چھوڑ دیا، چاہے تو اس کو جنت میں ڈال دے اور چاہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے۔ کتابوں کے مطابق کل قیامت کے دن اس کی ماں اس کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں ڈالے گی۔ اللہ اکبر۔ ماں کو زندہ جلا دیا، تندور میں دھکا دے دیا، لیکن پھر بھی ماں ہاں یار دوستو، ماں کی طرح کسی کا دل نہیں، ماں کے جیسی کسی کی محبت نہیں۔ جب ساری محبتیں جھوٹی ثابت ہو جائیں اس وقت اپنی ماں کے پاس میں جانا اور ان کے آنچل میں جا کر کے بیٹھ جانا، قسم خدا کی پوری دنیا کے ٹینشن ختم ہو جائیں گے جب وہ اپنی چادر اڑائے گی۔ میرے دوست آج ماں کو کب ستاتے؟ جب عزیز و اقارب کی سپورٹ ہوتی، بیوی کی سپورٹ ہوتی، جیب میں پیسہ ہوتا۔ ذرا یاد کرو وہ ننھا سا بچپن جب تم چھوٹے تھے، ماں سردیوں کی سخت لمبی لمبی راتوں میں بستر پر پیشاب کر دیتے، ماں کہتی تھی بیٹا تو سوکھے میں لیٹ جا، میں گیلے میں سو جاتی۔ ماں تجھ کو سوکھے میں لٹاتی سخت سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں، اور تجھے سوکھے میں لٹا کر کے خود گیلے میں لیٹ جاتی۔ یہ تیری ماں کی شان ہے۔ میرے دوست
ماں کے مقام کو سمجھو، ماں کی عظمت کو سمجھو۔ حضور فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جو شخص اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کو کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ اللہ کریم ہم سب کو ماں باپ کی عزت کرنے کی، ان کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔